یہ خیال اور مزاج کے متعلق کچھ بتائیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھے خیالات اور برے خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ مذہبی خیالات اور سیکولر خیالات کے حوالے سے؟ آج تک سائنسز نے فیصلہ نہیں کیا. میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں، یہ کہتے ہیں مختصر کرو بات. آج تک انسان کے کسی انسانی ذہن کے کسی مفکر نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انسان کا ذہن سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا. اٹ از ناٹ یٹ ڈیسائیڈڈ کہ ذہن سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا. یہ آپ کو عجیب لگے گی بات، آپ کے تو میں سوچتا ہوں، ساری دنیا سوچتی ہے، نیوٹن سوچتا ہے. ایسے نہیں ہے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جو ہمارا دماغ ہے، فزیکل وجود جو ہے دماغ کا، یہ ریسپٹیو ہے یا اسپونٹینیس سیلف تھنکر ہے. یہ نہیں ہے. یہ صرف سگنلز ریسیو کرتا ہے اور چوز کرتا ہے، اس کے بغیر کوئی صلاحیت نہیں. اب مجھے بتائیں، اگر یہ خود سوچتا تو الہامی طور اس کو از خود جواب وہ نکالنے چاہیے تھے جن کے بارے میں اس کا مطالعہ نہیں تھا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. صرف انفارمیشن کی بیسس میں یہ سوال کا جواب دیتا. اس لیے کہ پروردگار نے فرمایا، اور یہ بڑی عجیب و غریب ریسرچ ہوگی، کسی ہمارے شاگرد کے ہاتھ ہوں، دوست کے ہاتھ ہوں، کسی مفکر کے ہاتھ ہوں، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسانی دماغ ڈبل کرنٹ آف آئیڈیاز اور تھاٹس ریسیو کرتا، نیگیٹو. اس لیے کہ قرآن حکیم میں جب اللہ نے نفس انسان کا ذکر کیا تو بہت بڑی بڑی باتوں کے ساتھ کی. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. بلا میں کہاں وہ کہاں، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. ایک طرف آسمان روشن کیا، چاند بنایا، زندگی کے اسباب مہیا کیے، زمین بچھائی زندگی کے لیے، اور پھر میں نے نفس انسان کو درست کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. وہ کیسے؟ اس کو ایسا انسٹرومنٹ بنایا کہ جس پہ اگر میں دو قسم کے خیالات پھینکوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے اسے ایسے کیا کہ اس کو فسق و فجور بھی میں نے ہی الہام کیے اور تقوی کے خیال بھی میں نے ہی الہام. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. پھر جس نے یہ خیال چن لیا وہ فلاح پا گیا، جس نے یہ خیال چنا وہ نقصان میں چلا گیا. تو آپ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی سوچیں نہیں سوچتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. انسان نہیں سوچ سکتا جب تک میں اسے سوچواؤں نہ. اور سوچوانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ذہن جو ہے، برین سے آپ کہتے ہیں، جو وجود اور مادی برین، یہ ریسپٹیو ہے، یہ ریسیو کرتا ہے خیالات کے سیٹ بنے ہوئے. ہو سکتا ہے مجھے مال نہ اپیل کرے تو اللہ میاں وہ مجھے سیٹ نہیں دے گا جس میں بار بار مال کا ذکر ہو. اللہ میاں کو دوسرا سیٹ نکال کے دے گا، فلمی سا سیٹ ہو جائے. ایک شخص کو کوئی اس قسم کا لالچ نہیں سوائے، اس کو صرف سکے ہی نظر آتے ہیں، تو اللہ میاں اس کے سامنے بوریاں، سکے، بڑے مال و متاع کے انبار لگا، وہ سیٹ پھینک دے گا. تو ہر آدمی پہ اس کے ذہن کی استطاعت کے مطابق ڈفرنٹ سیٹس آف اٹریکشن، اس کے دو ڈبل سیٹ ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں لائنیں چلتی ہیں. آدمی مرتا بھی اس وقت ہے جب یہ خیال آنے بند ہو جاتے، جب یہ لائن چلنی بند ہو جاتی، نیگیٹو اور پازیٹیو خیالات. سائنسدانوں نے یہ تو جان لیا کہ ذہن میں کرنٹس چلتی ہیں، یہ تو نہیں نہ سمجھا کہ ان پہ سگنل کون سے چلتے ہیں، ابھی وہ نہیں ڈسکوری ہوئی. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے زمانوں میں یہ انکشاف ضرور ہوگا کہ انسان صرف ایک ریسیور ہے، جو جس قسم کے بھی خیالات اسے پھینکے جاتے ہیں، اچھے برے. اسی لیے اللہ نے کہا وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ نفس انسان بنا کر اگر ہم نے 50% اس پہ برائی کے خیال پھینکے ہیں تو 50% اچھائی کے ضرور پھینکے.
یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ انسان کو یک طرفہ برائی سے واسطہ ہو یا یک طرفہ خیر کے خیالات سے واسطہ ہو، پھر انسان کو ان میں چننا ہے۔ اور دیکھیے کتنا آسانی سے بندہ ٹیلی پیتھی، ٹیلی کائنیسس، کلیئر ون سب کا مالک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ نیگیٹیوٹی آف برین آپ کینسل کر سکو۔ اگر آپ فسق و فجور کے الہامات کو ہولے ہولے کاٹ سکو تو باقی صرف الہام خیر رہ جائے گا، اور ماشاء اللہ تعالی جو چاہو گے ہوگا، جو سوچو گے ہوگا، آپ ٹوٹل ایلیمینیشن آف نیگیٹیوٹی ہو جائے گی، مگر ایسا کبھی ہوا نہیں۔ اسی سوال کے حوالے سے جس کا جواب استاد محترم نے دیا، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، شاید کچھ لوگوں کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہو، کہ 1981 میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں نیورو فزیولوجسٹ، ان کا نام ہے راجر سپیری۔ انہوں نے ریسرچ کی ہے برین پہ۔ برین جو ہوتا ہے، جس کو آپ مغز کہتے ہیں عام زبان میں، آپ نے کھایا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، تو وہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کی بیس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ تو وہ جو دونوں حصے ہیں، ان دونوں کو انہوں نے سیپریٹلی اسٹڈی کیا۔ ان کا جو تھیسس تھا یا ہائپوتھیسس تھا، وہ کچھ چیزوں پہ جو بیس تھا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں برین پروبیبلی سیپریٹلی علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے جتنا مواد اویلیبل تھا وہ اکٹھا کیا، پھر اس پہ کچھ ریسرچ کی، تو اسٹیٹس میں پروبیبلی میساچیوسٹ میں کچھ ریسرچ ہوئی کہ وہ جو سائیکوپیتھ تھے یا دماغ کے مریض تھے، ان کا درمیان میں سے وہ کنیکشن کاٹ دیا گیا تاکہ ان کا اگریشن کنٹرول کیا جا سکے۔ اگریشن تو ان کا کنٹرول ہو گیا، لیکن جو فائنڈنگز تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھیں کہ ان میں سے کچھ سموکرز جو تھے، انہوں نے سگریٹ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو دوسرے ہاتھ نے ہاتھ پکڑ لیا، تو دونوں دماغوں نے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس ٹاپک پہ بہت زیادہ کام ہوا۔ ابھی رائٹ ہیمیسفیئر، لیفٹ ہیمیسفیئر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، آپ انٹرنیٹ ہیں، آپ کو اس پہ بہت ڈسکشن ملے گی۔ ہمارا انٹرسٹ اس سے یہ ہے جو میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ جو دائیں والا دماغ ہے اس کا تعلق خیال سے ہے، تصور سے ہے، جیومیٹری سے ہے، شاعری سے ہے، حدت سے ہے، حرارت سے ہے۔ جو لیفٹ والا ہے اس کا تعلق میتھمیٹکس سے ہے، کیلکولیشن سے ہے، اکاؤنٹ سے ہے۔ تو اسی بنیاد پہ نیورو سرجنز کو آج سے 20 سال پہلے جب سکین زیادہ اویلیبل نہیں تھا تو انسٹرکشنز یہ تھیں کہ اگر آپ نے کسی کا دماغ کھولنا ہو اور آپ شور نہ ہوں کہ کس سائڈ پہ بلیڈ ہو رہی ہے تو وہ سائڈ کھولو جو اس کے پروفیشن سے ریلیٹڈ نہ ہو۔ اگر شاعر آ گیا ہیڈ انجری کے ساتھ تو آپ اس کی لیفٹ سائڈ کھولو، رائٹ والی نہ کھولو کہ ایکسیڈنٹلی تم اس کی وہ کوالٹی ڈیمیج نہ کر دو۔ تو جو آپ کے کام کی بات وہ اب آ رہی آخر والی، وہ یہ راجر سپیری نے لکھا کہ جو رائٹ والے لوگ ہیں جو خیال تصور پہ زیادہ، ویسے دونوں دماغ ہر آدمی میں کام کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ویسٹ میں زیادہ لوگ لیفٹ ہیمیسفیئر ڈومیننٹ ہیں، یعنی ان کا لیفٹ والا دماغ زیادہ کام کرتا ہے، وہ سارے پروفٹس کو رائٹ سائڈ ڈومیننٹ کہتا ہے۔ اور اس نے ایک کنکلوژن آخر میں یہ دیا ہے کہ بعض اوقات لیفٹ ہیمیسفیئر والے لوگ جو ہیں انہیں رائٹ والوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یار شیر منہ تو کچھ نہیں سمجھ آتے، نہ یاد ہوندے، اس کے برعکس کچھ لوگ فوراً ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ویسے میں نے آپ کو انفارمیشن دی کہ آپ اس کو مزید پروب کریں، ممکن ہے کوئی صاحب زیادہ اس پہ انٹرسٹڈ ہوں۔